إلى الله من المؤمن الضعيف. صحت مند طاقتور ایمان والا اللہ کو کمزور ایمان والے سے زیادہ پسند ہے. پھر اللہ کے نبی نے جسم کی حفاظت کے لیے فرمایا کفا بالمرء لقیمات یقمن به صلبہ. آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں اپنے بدن کو کھڑا کرنے کے لیے کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ. سب سے بدترین برتن جس کو انسان فل کرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. کہ کھانے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، فاقے سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ مجھے کچھ کھانا ہے اور میں صحت مند بھی رہوں تو پھر ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس. پر اپنے معدے کے 3 حصے کرو. 1/3 کھانا ڈالو، 1/3 پانی ڈالو اور 1/3 خالی رکھو. جو اس پر عمل کرے گا اسے موت آئے گی، بیماری نہیں آئے گی. باقی تقدیر الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. تو صحت کی حفاظت کے لیے آپ لوگ یہ یوگا کر رہے ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اللہ کے نبی گھوڑ دوڑ کرواتے تھے، اونٹوں کی دوڑ کرواتے تھے، خود بھی آپ اس میں حصہ لیتے تھے. تو آپ ہمیشہ آپ کی اونٹنی دوڑ میں سب سے آگے نکل جاتی تھی، کسوا. تو ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا دوڑ لگائیں گے میرے ساتھ؟ آپ نے کہا ہاں. تو اس کی اونٹنی آپ کی اونٹنی سے آگے نکل گئی. تو صحابہ کو بڑا غصہ آیا. تو آپ نے کہا بھائی اس میں غصے کی کیا بات ہے، اس کی اونٹنی جاندار تھی، میری اونٹنی سے وہ آگے نکل گئی، تو اس میں کوئی بے ادبی والی کیا بات ہے. تو یہ سرگرمیاں اللہ کے نبی کرواتے رہتے تھے. اور ایک میدان تھا ذوالحلیفہ کے پاس جہاں گھوڑوں کی دوڑ ہوتی تھی، اونٹوں کی دوڑ ہوتی تھی اور آپس میں کشتی. حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر کی مکے میں کشتی ہوئی جس میں حضرت عمر کا انہوں نے بازو توڑ دیا خالد بن ولید نے. تو جسم کو چوکس رکھنے کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ کھانے کی احتیاط. ایک تو حرام نہیں کھانا، رزق حرام. حرام سے یہ نہ سمجھے کہ میں سور کہہ رہا ہوں. جیسے سور حرام ہے ایسے ہی سود کے پیسے کی روٹی بھی سور کی طرح حرام ہے. چوری کے پیسے کی روٹی سور کی طرح حرام ہے. رزق حرام سے روح پر سیاہی آ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا پوری طب ہے کہ آپ دودھ کے ساتھ آپ مچھلی نہیں کھاتے تھے، دہی کے ساتھ آپ دودھ نہیں پیتے تھے، اور گوشت کے ساتھ آپ دودھ نہیں پیتے تھے. میں مثالیں دے رہا ہوں کہ اپنے صحت کی حفاظت کے لیے پورا نظام اپنی امت کو دیا، کوئی نبی دے کر نہیں دیا. ایک تو یہ بات ہے. تو اللہ نے ہمیں بھی ایک اصول بتایا صحت مند رہنے کا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کھاؤ پیو پر پیٹ نہ بھرو. جیسے ہم اپنے پیٹ پر ظلم کرتے ہیں نا، شادیوں میں آپ دیکھتے ہیں یا کہ 10 قسم کے کھانے پیٹ میں ڈال لیں تو بیچارہ معدہ کس کو ہضم کرے کس کو چھوڑے. یہ تو ہوگی جسم کے بارے میں. آپ کوشش کر رہے ہیں، نہیں بچہ بہت محنتی ہے، اس نے آپ سب کو جمع کیا ہے، اللہ اس کو خوش. میں بھی اس سے یوگا کرتا رہتا ہوں. تو دوسری چیز ہے میرے عزیزوں کہ روح بھی صحت مند ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے لو صحت ابدانکم
ومرضت قلوبکم لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان، اگر تمہارے جسم بہت طاقتور بن گئے اور تمہاری روحیں بیمار ہو گئیں تو تم اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر ہو۔ روح کیسے بیمار ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے روح پہ سیاہی آ جاتی ہے۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو روح کی صفائی کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، نہ اللہ کے نبی نے۔ اگر باقی ہر چیز میں گنجائش ہے، روزے میں بیمار ہو جاؤ تو چھوڑنے کی اجازت ہے، سفر میں ہو تو چھوڑنے کی اجازت ہے، اور زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں، اور پورے سال میں جب مرضی دے دو، 365 دن میں جب مرضی دے دو، گنجائش ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، جتنی زندگی ہے 50 60 70 80 ایک دفعہ حج کر لو، اور حج صرف 10 دن کا کام ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کربلا بھی ہوگی تو نماز معاف نہیں ہوگی۔ بھائی نعرے نہ لگا، نعرے نہ لگا، نعرے نہ لگا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے، بات کا ادب ختم ہو جاتا ہے۔ نماز کربلا بھی ہوگی تو معاف نہیں ہوگی، ظلم اپنی انتہا پہ تھا، مظلوم بھی اپنی انتہا پہ تھا، اور بے بسی اپنی انتہا پر تھی، اور فرعونیت بھی اپنی انتہا پر تھی، اور نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ جنگ جاری ہے، 72 اور 5000 کیا مقابلہ ہے، جنگ جاری ہے۔ ایسے امام کی نظر سورج کی طرف پڑی تو وہ ایسے ڈھل گیا تھا، جیسے ابھی یہ ڈھل گیا ہے، ایسے دیکھا تو سورج ڈھل گیا تھا، ظہر کا وقت آ گیا تھا، جمعے کا دن تھا، جمعہ تو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو آپ نے اپنے ایک سردار کو بلایا، زہیر، وہ قریب ہے، کہیے شمر سے کہو تھوڑی دیر جنگ روک دے، میں نماز پڑھ لوں، ہم نماز پڑھ لیں۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کر دو، نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا ہم جنگ بند نہیں کریں گے، تم پڑھو یا نہ پڑھو، ہماری تلوار چل رہی۔ تو انہوں نے واپس آ کر عرض کی کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تلوار چلائیں گے، جنگ بند نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ کہتے چلو ٹھیک ہے، شہید ہو جاؤ، جنت ہی جانا ہے، شہید ہو جاؤ۔ تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور جنت جاؤ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا وقت ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو اب اگر یہ نماز نہ پڑھتے تو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن پھر امت کو پیغام لچکدار ہو جاتا، یہ ایک ایسا مضبوط پیغام ہے کہ اس میں کوئی لچک نہیں۔ 72 میں سے کچھ تو شہید ہو چکے تھے، صبح سے لڑائی تھی، تو جتنے تھے آدھوں کو لڑنے پہ لگا دیا اور